اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ بقرہ میں جاری تھا۔ دوسرا گروہ جس کو خداوند عالم نے متعارف کروایا بنام کافر معاند، ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ چونکہ انہوں نے معرفت کے، اخلاق کے اور عمل کے سارے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں، لہذا نہ ہدایت عملی سے بہرہ مند ہیں اور نہ ہی ہدایت معرفتی سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب سارے راستے انہوں نے ہدایت کا اپنے اوپر بند کر دیے، نتیجہ یہ نکلا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہاں سے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے ان کے جو دلوں پہ مہر لگائی ہے وہ کیسی ہے۔ یہیں سے ضمنی بات یہ کی تھی کہ بعض تعبیریں ہیں جو انسان کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کبھی تعبیر روح، کبھی نفس، کبھی قلب، کبھی صدر اور کبھی فؤاد۔ کل 4 اصطلاحوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ روح کیا ہے، نفس کیا ہے اور صدر و قلب کیا ہے۔ عرض کیا تھا کہ صدر کا تعلق ہے اسلام سے، قلب کا تعلق ہے ایمان سے، اور ایمان اس کی جائے گاہ ہی قلب انسانی ہے۔ اگر قلب انسانی میں کوئی چیز آ کر جگہ لیتی ہے تو اس کا نام اور اس حقیقت کا نام ہے ایمان۔ ایمان پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایمان اپنے اعتبار سے 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کی جگہ ہے قلب۔ اب قلب کی جب صفت بنتا ہے ایمان تو یہ ایمان 2 طرح سے ہے، کبھی ایمان مستودع اور کبھی ایمان مستقر۔ مستودع ودیت سے لیا گیا ہے۔ ودیت کو کیا کہتے ہیں؟ امانت۔ امانت آپ کی نہیں ہے، آپ کے پاس اگر کوئی چیز امانت رکھی جائے تو کب تک ہے؟ جب تک کوئی آ کر مطالبہ نہ کرے۔ جب مطالبہ کرے گا تو اٹھا کر آپ دے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے امانت ہے۔ امانت کا مطلب یہ نہیں آپ کے پاس اس وقت تک ہے جب تک کوئی مالک اس کا آ کر مطالبہ نہیں کرے، جیسے مطالبہ کرے اٹھا کر آپ دے دیں گے۔ بعضوں کے پاس، بعض کے قلوب ایسے ہیں کہ جن میں ایمان بصورت ودیہ ہے، یعنی ایمان قلب کے اندر بعنوان صفت و بعنوان حقیقت قلب مطرح نہیں ہے، امانت کے طور پہ ہے۔ اور امانت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی عارضہ وجود میں آتا ہے، جیسے ہی کوئی تبدیلی وجود میں آتی ہے، ایمان چلا جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے۔ عام امانتوں میں بھی یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی امانت کا مطالبہ کرتا ہے اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ وہ قلب میں ایمان کا مطالبے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایمان ایسی حقیقت ہے کہ جس کے سائے میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، اور اگر گناہ ایسا ہو کہ جو ایمان پر بھاری پڑ جائے تو ایسا کیا ہوتا ہے؟ ایمان چلا جاتا ہے، گناہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اسی لیے ازواج پیغمبر کو یہ حکم تھا، البتہ یہ حکم ان کے لیے مختص نہیں ہے، حکم تمام خواتین کے لیے، یعنی نامحرم کے لیے۔ خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ گفتگو کو ایسے نرم لہجے میں بیان نہ کریں، کیونکہ نرم لہجہ جب خاتون استعمال کرتی ہے، ایسا ایسا جن کے دل مریض ہوتے ہیں فوراً گناہ پہ مائل ہو جاتے ہیں، اور ایسا ایسا وہیں سے گناہ کا پیش خیمہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی نسوانی زبان کے لہجے میں انسان تھوڑی سی نامحرم کی گفتگو سنتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ دل حرکت میں آتا ہے، اور چونکہ دل کے اندر وہ ایمان بصورت مستودع ہے، امانت کے طور پہ، فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ قلب مریض ہو جاتا ہے۔ جیسے مریض ہوتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بصورت مستودع تھا، ودیت تھا، امانت تھی، مستقر نہیں تھا۔
اور جیسے ہی گناہ کا شائبہ آتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے الذین فی قلوبہم مرض، بعض ایسے کہ جن کے دل مریض ہوتے ہیں، گناہ کی حالت کو دیکھتے ہیں تو فوراً منقلب ہو جاتے ہیں، جیسے ہی منقلب ہوتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان نے ان کو گناہ سے روکا نہیں ہے، بلکہ ایمان ہی چلا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کی اصلاح کرنے کے لیے کسی کو مخاطب کرتے ہیں، ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ جن کے اندر تھوڑی بہت انسان کو امید ہوتی ہے کہ شاید ان پر میں ہماری بات کا کوئی اثر ہوتا ہو، اور جب دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ اب اس مسئلے سے بالاتر ہیں تو پھر کیا ہے خود چلے جاتے ہیں کہ تو دفعہ کرو، آپ ان کے پیچھے جا کے کیا کرنا، اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے۔ ایمان بھی ایسے ہی ہے کہ ایمان اگر پل بن جائے گناہوں کے لیے تو ایمان نکل جاتا ہے کہ بس گناہ کو جگہ دے دو، ہماری یہاں پہ جگہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے ایمان مستودع، اور ایمان مستودع کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ کا شائبہ آتا ہے وہ گناہ کو جگہ دے کے خود نکل جاتا ہے۔ کیوں نکل جاتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ میں تو امانت کے طور پہ تھا، میں تو مالک نہیں تھا اس قلب کا، اگر میں مالک ہوتا تو میں گناہ کو اندر آنے نہ دیتا۔ بس چونکہ ایمان کا تعلق ہے قلب انسانی سے، اور یہ ایمان مستودع ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایمان مستقر، ایمان مستقر خود لفظ ہی واضح ہے، مستقر استقرار سے، ثبوت سے، پابرجا، ثابت، محکم، استوار۔ بعضوں کے اندر دل کیا ہوتا ہے؟ ایمان دلوں کے اندر ہوتا ہے مستقر، اور جس دل کے اندر ایمان مستقر ہو جائے تو اس کا مطلب اس نے جگہ کو گھیر لیا ہے، اور جب وہ خود بیٹھا ہوا ہے، جب تک خود بیٹھا ہوا ہے کسی اور کو آنے نہیں دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایمان مستقر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان بصورت مستقر ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب بھی گناہ کا کوئی موقع ان کے سامنے آتا ہے کبھی اپنے دل کو آلودہ نہیں کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک ایمان مستحکم ہو، قلب انسانی کا وصف بن جائے اور قلب کے اندر مکین کی صورت اختیار کر لے تو ظاہر سی بات ہے صفحہ دل کو بھر دے گا۔ جیسے ہی صفحہ دل کو بھرے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیگانہ دل کے اندر نہیں آ سکے گا اور آنے نہیں دے گا۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں کتنے ایسے علماء ہیں، غیر معصومین کی بات کر رہا ہوں، کہ جیسے بھی گناہ کے مواقع ان کے لیے آتے تھے اتنی سیسا پلائی دیوار کی طرح مستحکم ہوا کرتے تھے کہ ذرہ برابر اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہیں کرتے تھے، چونکہ ایمان مستقر۔ داستانیں آپ نے بہت سی پڑھی ہوئی ہیں، وہ ذرہ برابر اپنے آپ کو متزلزل نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ قلب کے اندر ایمان کی حقیقت نے اتنا گھیرا کیا ہوا ہے کہ ایمان مستحکم مستقر ہے ذات قلب کے اندر، لہذا قلب اپنے آپ کو یا ایمان قلب کو بچا لیتا ہے گناہوں سے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ آغا اگر ایمان ہو مستودع اس کی علامت کیا ہے، اور اگر ایمان ہو مستقر تو اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو عارضی ہوتی ہیں نا چیزیں، عارضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مختلف حالات سے گزرتی ہیں اور پھر بدلتی رہتی ہیں، کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نا منطق میں مفہوم عارضی کیا ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی، جب آپ کہتے ہیں معاشی انسان کے لیے ہمیشہ تو معاشی نہیں ہوتا ہے بلکہ کبھی چلتا ہے کبھی بیٹھ جاتا ہے، بس یہ مشی کرنا یا معاشی ہونا یہ دائمی نہیں ہے۔ کیوں دائمی نہیں ہے؟ اس لیے کہ صفت عارضی ہے، صفت عارضی کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ وہ ایمان بھی اسی طرح ہے، کبھی صفت عارضی کے طور پر قلب کے اندر آ جاتا ہے اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے جیسے ہی کوئی ہوا کا جھونکا ہے یہ چلا جاتا ہے، گناہ کا جھونکا جیسے ہی آیا ایمان فرار کر گیا چونکہ عارضی تھا۔ لیکن اگر وہ چیزیں جو ایک ذات کے لیے عارضی نہ ہوں بلکہ صفات بن جائیں اور ذات کا حصہ بن جائیں، پھر جب تک ذات ہے وہ چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ زید ناطق ہے، وہ ناطقیت عارضی نہیں ہے بلکہ ذات کا، جتنے بھی ادوار آئیں، جتنے بھی عوارضات آئیں، ناطقیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ بس ایمان اگر مستودع ہو تو چھوٹے سے حادثے کے سائے میں ایمان چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب جھٹکا لگتا ہے موت کا یا موت سے پہلے جب جھٹکا لگتا ہے تو جتنے اوصاف انسان نے اپنائے ہوتے ہیں عارضی وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صفات جو مستحکم ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ میں اس کا ایک نمونہ عرض کروں، آپ دیکھیں، خدا نہ کرے، خداوند عالم سب مومنین کو محفوظ رکھے، الزائمر جانتے ہیں نا؟ الزائمر بیماری ہے جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، دماغ کو عارض ہوتی ہے اور دماغ کو عارض ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جو حافظہ ہوتا ہے اس کو کھا جاتی ہے۔ اب دیکھیں انسان کے
حافظے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بعض ہوتی ہیں ٹیمپریری اور بعض ہوتی ہیں مستقل۔ وہ جو مستقل حافظہ ہوتا ہے وہ الزائمر نہیں کھاتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا نہ کرے کہ بعض لوگوں کو جب شوگر کا مسئلہ بنتا ہے تو آخر میں شوگر کے نتیجے میں یہ الزائمر کی بیماری وجود میں آتی ہے اور آہستہ آہستہ حافظہ انسان کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہاں سے ختم ہونا شروع ہوتا ہے؟ وہ معلومات جو ٹیمپریری ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو اس کے وجود کا حصہ بنی ہوتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آغا انسان جب دنیا میں آتا ہے تو صفات کو دو طرح سے اپناتا ہے۔ بعض وہ صفات ہوتی ہیں جن کو اپنانے کے بعد وہ اپنی ذات کا حصہ بنا لیتا ہے، الزائمر ان کو کچھ نہیں کہتی ہے، وہ رہتی ہیں۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں جب الزائمر کی بیماری لگتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہی چیزیں جو دائمی اس کے حافظے میں ہوتی ہیں وہی بولتا ہے۔ اگر وہ دائمی ہوں دین کی باتیں ہیں تو دین کی باتیں زبان پہ ہوتی ہیں، جبکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اگر گناہوں میں آلودہ ہو تو ہمیشہ گناہ اس کی زبان سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نفس کے اندر ہم نے کیا بٹھا کے رکھا ہے، قلب کے اندر کس چیز کو جگہ دی ہے۔ اور جب عارضہ آتا ہے، عارضے میں پتہ چل جاتا ہے انسان کا اندر باہر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں تھا۔ لہٰذا آپ جا کر دیکھیں خدا نخواستہ اگر الزائمر کی مرض میں مبتلا ہو تو وہ جتنے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں فوراً اپنی زبان پہ ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یا اگر اس کے اندر تقوی کی بات ہو تو وہ تقوی کی جو دائمی باتیں جو ذات کا حصہ بنی ہوئی وہ آہستہ آہستہ زبان پہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جو ٹیمپریری ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ بھول جاتی ہیں، حتیٰ اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے۔ اگر مرد ہے تو بیوی کو بھول جاتا ہے، بیوی اور بچوں کو بالکل بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا مطلب ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ اس کا رابطہ دائمی نہیں تھا، خود دائمی صفات جو اس نے اپنائی ہیں وہ اس کی باقی رہتی ہیں۔ بس وہ چیزیں جو دائمی ہیں ان کو کہا جاتا ہے مستقر، اور وہ جو ٹیمپریری ہیں ان کو کہا جاتا ہے مستودع، عارضی ہیں، ودیعت کے طور پہ، امانت کے طور پہ، جیسے ہی کوئی عارضہ آئے گا ختم ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے موت کے عالم میں جو چیزیں آپ کی ذات کا حصہ بنی ہوں گی وہ ہمیشہ باقی رہیں گی، اور وہ جو ٹیمپریری ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے توحید کا عقیدہ مستقر ہے یا مستودع، موت کے وقت پتہ چل جائے گا۔ نبوت پہ عقیدہ مستقر ہے یا مستودع کا موت کے وقت پتہ چل جائے گا۔ دین پہ جو عمل کیا ہے نمازی دائمی ہے یا نمازی نہیں ہے کا موت کے وقت پتہ چل جائے گا۔ چونکہ موت کیا ہے؟ موت وہ عارضہ ہے جس کی وجہ سے جتنی بھی ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر مستقر ہوئی تو وہ ساری باقی رہتی ہیں۔ یہیں سے ایک ادب کیا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی تلقین اس کو پڑھاؤ۔ کیوں تلقین پڑھاؤ؟ چونکہ ساری چیزیں اس کی ذات سے نکل گئیں، چونکہ ذات کا حصہ نہیں تھی۔ لہذا جب جاتا ہے قبر میں پوچھتے ہیں من ربک، سوچتا ہے کیا پوچھ رہے ہو؟ من کتابک، کیا کہہ رہے ہو؟ من نبیک، نہیں معلوم۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے ساتھ ہمارا رابطہ دائمی نہیں تھا، کتاب خدا کے ساتھ رابطہ دائمی نہیں تھا، خدا کے ساتھ رابطہ دائمی ہو کیسا رابطہ تھا؟ جب مشکل میں آ گئے خدا کو پکار لیا، جب کچھ لینا تھا تو ائمہ سے توسل کر لیا، جب کوئی پیسہ ٹکا لینا تھا سورہ واقعہ پڑھ لی، باقی ہمارا کوئی قرآن سے رابطہ نہیں تھا۔ یہ ٹیمپریری رابطے سارے ختم ہو جائیں گے موت کے وقت۔ بس یہیں سے خیال رکھیں کہ قلب جو حقیقت انسانی ہے اس کے صفات دو طرح سے ہیں، یا بصورت مستقر یا بصورت مستودع۔ خوب پتہ کیسے چلے گا؟ کا موت کے وقت۔ اسی لیے ہے روایات میں کہ بعض لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں موت کے عالم میں کئی سو سال آخرت کے گزرنے کے بعد بھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ پیغمبر خاتم محمد الرسول اللہ تھے، نہیں آتا ذہن میں۔ کیوں؟ چونکہ رابطہ استقرار کا نہیں تھا، رابطہ عارضی تھا۔ خوب خداوند عالم توفیق دے کہ انشاءاللہ دین کی جو بات سنیں، عقیدے کی ہو، اخلاق کی ہو یا عمل کی ہو، انشاءاللہ اس حد تک کوشش کریں کہ ہماری ذات کا حصہ بن جائے۔ جب حصہ بن جائے گا وہ صفت مستقر ہو جائے گی ہمارے قلب کے اندر، اور جب صفت مستقر ہوگی تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ جب موت آئے گی موت کے عالم میں وہ ساری چیزیں قلب انسانی کے اندر باقی رہیں گی۔ جب ان صفات کے ساتھ آگے منتقل ہوگا تو ان شعوراً منتقل ہوگا، جو بھی سوال کریں گے ان کے سوال سے پہلے جواب دے گا۔ اور یہ ایسے نمونے بہت سے ہیں، ابھی ان میں بات کو موکول نہیں کرتے، حقیقت مطلب ذہن میں آ گئی۔ خوب حقیقت دیگر جس کا نام ہے فؤاد۔
فؤاد کون سی حقیقت ہے؟ کہا یہ بھی روح انسانی کا ایک شعبہ ہے۔ پہلے معنی کر دوں، فؤاد نکلا کس سے؟ فے حمزہ دال یعنی محموز العین ہے، فعادہ یفعدو فعدن یا فعادن یا افعدتن جو اس کی جمع ہے۔ فعادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں فعادہ وہ چیز جس کے اندر گرمی ہو لیکن شدید گرمی ہو، وہ چیز جو شدت گرمی کا شکار ہو اسے عربی میں فعاد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب مرغ کو آپ کیا کریں؟ بھوننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ سرخ ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں جی؟ آپ نے اس کو تلا اور تلنے کے بعد کیا کر دیا ہے؟ سرخ کر دیا، یعنی جتنے اجزاء اس کے پانی کے تھے وہ آپ نے نکال دیے اور شدت گرمی کے نتیجے میں اس کو کیا کر دیا ہے؟ سرخ کر دیا ہے۔ اس سرخی کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ فعادہ، عمل فؤاد کا انجام دیا، یعنی شدت گرمی سے یہ سرخ ہو گیا ہے۔ پس وہ چیز جو شدت گرمی سے سرخ ہو جائے، بھون لی جائے، اس بھونی ہوئی چیز کو فؤاد کہا جاتا ہے۔ خوب اب فؤاد کیا ہے؟ کہ روح انسانی کا ایک ہے شعبہ جس کا کام کیا ہے؟ جس کا کام ہے دل سوزی۔ کہتے ہیں نا فلاں کے اندر تو دل سوزی ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر حرارت نہیں ہے۔ جس حرارت کے نتیجے میں احساس پیدا ہو اور اس احساس کے نتیجے میں کسی کی مدد کرے۔ آپ نے دیکھا نا بعض لوگ بڑے بے حس ہوتے ہیں، سامنے والی کی مریضی بیماری دیکھتے ہیں ٹس سے مس، فقر دیکھتے ہیں ٹس سے مس، یعنی اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر گرمی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، احساس مر گیا ہے۔ احساس جب زندہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر گرم جوشی پیدا کرتا ہے۔ وہ احساس کی گرمی جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس سے کچھ اعمال انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ وہ انسان کون سے اوصاف یا اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا احساس کرتا ہے۔ احساس کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس مشکل میں وہ مبتلا ہے اس کی جا کر مشکل کو حل کرتا ہے۔ یہ مشکل جو حل کر رہا ہے اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ سبب فؤاد ہے۔ فؤاد کے اندر جب گرمی پیدا ہوتی ہے اور گرمی روح کے اندر ایجاد ہوتی ہے، اس گرمی کے نتیجے میں انسان کیا کرتا ہے؟ میدان عمل میں آ کر اتر جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان اتنے احساسات کا شکار ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹا سا عارضہ دیکھتا ہے یا کوئی بیماری چھوٹی سی کسی کی دیکھتا ہے تو اس کو سکون نہیں آتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا فؤاد حرارت میں ہے، بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کا فؤاد بجھ جاتا ہے، جب بجھ جاتا ہے تو کوئی چیز وجود میں نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آگ اگر صحیح معنوں پہ جل رہی ہو تو کھانا آپ آسانی سے بنا لیتے ہیں، لیکن اگر آگ بجھ چکی ہو تو پھر خالی پتیلا پڑا رہتا ہے اور اس کے اندر کوئی گرمی نہیں پڑتی ہے، اور جب گرمی نہیں آئے تو کچھ بھی آپ نہیں پکا سکتے ہیں۔ بس فؤاد اس شدت گرمی کو کہا جاتا ہے کہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے روح انسانی میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر دوسرے انسانوں کی مشکلات کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کے اندر سے سکون کو ختم کر کے ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے ہمیشہ معرض عمل میں رہتا ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو دوسروں کی مشکلات دیکھ کر ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، یہیں سے دیکھ لیں کہ ان کے اندر احساسات مر چکے ہیں، احساس زندہ نہیں ہے۔ وہ گرمی، وہ حرارت، وہ شدت لوگوں کے اندر سے نابود ہوگی۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ فلاں جی بڑے ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے۔ وہ ٹھنڈا مزاج کیا ہے؟ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور ایسا ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے جو حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ادب ہے فقہی، کہا کہ اگر جانور کو ذبح کرنا ہو تو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کرو۔ خوب حیوان ہے لیکن اس کے اندر بھی احساس ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا انسان ہے کہ جس کے سامنے سینکڑوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ آپ ابھی دیکھ لیں جانور سے بدتر۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ آپ نے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے فلسطین کے اندر، وہ بیچارے ایک خیمے میں آئے فلسطینی، اور صہیونی نے خدا کی لعنت ہو، پتہ نہیں اس نسل سے انسانیت کو کب نجات ملے گی، آئے اور پورے خیموں کو گھیر کے جلا دیا ہے۔ اور جلنے کے بعد آپ جا کر دیکھیں سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے اندر غیرت اور حرارت اور گرمی غیرت پیدا ہو اور آ کر ایک بیان دے دے کہ آقا یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سرزنش کرے کہ یہ کیسے جانور بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو انسانی حقوق کے ناطے پہ وجود میں آیا اور انہی کے اندر انسانیت کا ایک ذرہ برابر شائبہ نہیں ہے۔ آخر یہ کیسے لوگ ہیں
لوگ کہیں ان کو انسان کہیں، جانور کہیں، جانور کہنے ان کی توہین ہے یار۔ جانور بھی ایسا ہے کہ جب دوسرے جانور کو کسی مشکل میں دیکھتا ہے تو ایک حد تک ان کے احساسات بیدار ہو جاتے ہیں اور جا کر ان کی مشکل کو حل کرتے ہیں۔ نہ جانے یہ کیسے وحشی درندے ہیں کہ جن کے اندر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کل عالم میں جہاں پہ ان کے منافع ہیں وہاں پہ یہ بڑے آب و تاب سے آتے ہیں، اور جہاں پہ ان کے کوئی منافع نہیں ہوتے وہاں پہ انسانیت کا کوئی اصل معاملہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ حیوانوں سے بدتر ہوتے ہیں، اور مظلومیت کے ایسے نمونے سامنے آتے ہیں کہ یہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ بجھ گیا بدبخت۔ جب یہ بجھ گیا، ٹھنڈا مزاج ہو گیا اس کا، وہ مزاج جب ٹھنڈا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ فؤاد کیا ہے؟ فؤاد گرمی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اور گرمی پیدا کرنے کے بعد اس کے احساس کو زندہ کرتا ہے، اور احساس جب زندہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ مقام عمل میں وارد ہوتا ہے۔ یہیں سے آگا فرق یہ ہے کہ فؤاد کا پھر تعلق کس سے ہے؟ کہ سب سے پہلے فؤاد کا تعلق معرفت سے ہے۔ تو جب معرفت ہوگی تو احساس پیدا ہوگا نا، جب معرفت ہی نہیں ہے تو احساس کیسے پیدا ہوگا؟ مثلا ابھی یہ خبر اگر آپ کو نہیں معلوم ہوتی، احساس پیدا ہوتا آپ کے اندر؟ نہیں ہوتا۔ بس فؤاد اس وقت معرض عمل میں آ کر فعال ہوتا ہے، سرگرم ہوتا ہے، جب اس کے پہلے یا اس کے پیچھے معرفت کار فرما ہو۔ جب معرفت ہو پھر ایسا انسان کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ گناہ کی معرفت ہے تب انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ادھر سے ایمان کی معرفت ہے، دین کی معرفت ہے اور شریعت کی معرفت ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان کے اندر یہ انگیزہ اور احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان اوصاف سے مجھے اپنے آپ کو متصف کرنا ہے۔ خوب آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیوں عمل نہیں کرتے ہیں؟ چونکہ دین کی معرفت نہیں ہے۔ خوب بس پہلے مرحلے میں آ کر معرفت کو حاصل کریں۔ معرفت آ کر انسان کے اندر انگیزہ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے بار بار معصومین نے جو ترغیب دلائی وہ کس چیز کی تھی؟ معرفت پیدا کرو، معرفت پیدا کرو، معرفت پیدا۔ کیوں؟ چونکہ جب تک معرفت نہیں ہے کوئی احساس انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ خوب ابھی آپ دین کی باتیں آ کر پڑھتے ہیں حوضے میں، کیوں پڑھتے ہیں؟ خوب اگر آپ کو دین کی معرفت نہ ہو کبھی حوضے میں نہیں آئیں گے۔ خوب بس پہلے مرحلے میں آ کر دین کی معرفت حاصل کریں، اس کے بعد میدان عمل میں آپ اتریں گے۔ اسی لیے جہاں جہاں قرآن نے لفظ فؤاد کو استعمال کیا ہے ساتھ میں کلمہ معرفت کو ذکر کیا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ فؤاد کا تعلق کس سے ہے؟ معرفت سے۔ اسی لیے سورہ نجم میں ما کذب الفؤاد ما رأى، رویت کیا ہوتی ہے؟ عرض کیا تھا کہ رویت کس کے لیے؟ رویت باطنی اور رویت ظاہری دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رویت سرچشمہ ہے معرفت کا۔ اسی لیے کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ رویت کیوں کی؟ تاکہ اہل یقین میں سے ہو جائے۔ پس پتہ چلا کہ رویت سبب یقین ہے اور رویت سبب معرفت ہے، اور رویت کو نسبت دی ہے فؤاد کی طرف، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آغا فؤاد کا کام کیا کرنا ہے؟ معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ پس تقسیم کر دیا ان اعضاء کے ذریعے۔ صدر اس کا کام کیا ہے؟ اسلام سے اتصال۔ قلب اس کا تعلق کس سے ہے؟ حقیقت ایمان سے اتصال کا نام قلب کو ذکر کیا۔ اور فؤاد کی جب بات آئی تو کہا فؤاد کا تعلق کس سے ہے؟ معرفت سے۔ پس فؤاد کا کام ہے معرفت، قلب کا کام ہے ایمان، صدر کا کام ہے اسلام۔ خوب اب آئیں، اس سے پہلے کہ صدر، قلب اور فؤاد ان کے درجات کو طے کریں کہ درجے کے اعتبار سے یہ کس طرح سے ہیں، رابطہ طولی ان کا کیسے ہے، یعنی کون سا پہلے ہے، کون سا بعد میں ہے، اور کون سا اس سے اوپر۔ ابھی تین ہی ہیں ذکر ہوئے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ روح وہ مکمل حقیقت انسانی جو تمام اوصاف اور اخلاق کی واجد ہو، جس کا رابطہ بدن سے نہیں ہوتا۔ نفس کیا ہے؟ کہ وہی روح ہے لیکن اس کا رابطہ بدن سے ہوتا ہے، بدن کے لیے مدبر بن جاتی ہے، یعنی بدن کو پھر وہ چلاتی ہے۔ خوب اب روح کے اندر بہت سے شعبے ہیں، ہر شعبے کو ہم خاص علامات سے پہچانتے ہیں۔ روح کا ایک شعبہ ہے صدر، اس کا کام کیا ہے؟ اگر حقیقت اسلام سے متصل ہونا۔ اس کا دوسرا شعبہ ہے قلب، حقیقت ایمان سے متصل ہونا۔ اور تیسرا شعبہ اس کا کیا ہے؟ حقیقت فؤاد، جس سے وہ شعبہ جس سے معرفت کی دنیا میں
روح کیا ہے؟ معرض وجود میں آتی ہے، یا روح جب معرفت کا کام انجام دیتی تو فؤاد کے ذریعے سے وہ معرفت کا کام اس کے لیے انجام پاتا ہے، نتیجتاً کیا ہوتی ہے کہ روح عالم ہو جاتی ہے۔ پس روح کے اندر جو معرفت آتی ہے، یا روح کے اندر جو علم آتا ہے، یا روح کے اندر یہ جو معرفت کے سارے ابواب آتے ہیں، اس کا سرچشمہ کیا ہوتا ہے؟ فؤاد۔ اگر یہ فؤاد اندھا ہو جائے تو معرفت کی دنیا میں روح کیا ہو جائے گی؟ ختم، جاہل۔ اور اگر ایمان نہ ہوا تو قلب کی دنیا میں اندھی، اور اگر اسلام کی دنیا میں نہ ہو تو صدر کے اعتبار سے اندھی ہو جائے گی۔ خوب، یہ 3 شعبے ہیں۔ 3 شعبوں میں سب سے پہلی سیڑھی انسان کے لیے صدر، یعنی سب سے پہلی اسلام۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں، سب سے پہلے جب انسان کمالات کی دنیا میں چلنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ آقا اسلام کو قبول کرو۔ پہلی سیڑھی کمالات تک جانے کے لیے اسلام ہے۔ خوب، اس کے لیے کیا کرو؟ کہ اسلام کی دنیا میں اگر اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو تو شرح صدر پیدا کرو۔ اگر شرح صدر پیدا ہوگی تو مسلمان ہوگے، اور اگر ضیق صدر کا شکار ہوگے آپ دائرہ اسلام میں نہیں آ سکتے۔ خوب، دوسرا یہاں پہ رکنا ہے کہ نہ آگے بڑھنا ہے۔ جب آگے بڑھیں گے تو ہے کیا؟ کہ دوسری منزل قلب کی ہے، پر ایمان کے دائرے میں آ جاؤ۔ خوب، یہ دونوں شعبے کس سے تامین ہوں گے؟ ایمان اور اسلام کس کے سائے میں وقوع پذیر ہوں گے؟ معرفت کے سائے میں۔ پس معرفت وہ بالا ترین درجہ ہے کہ جس کے سائے میں قلب بھی کام کرتا ہے، جس کے سائے میں صدر بھی کام کرتا ہے۔ پس فؤاد وہ مرکزی حیثیت ہے روح انسانی کی۔ اگر یہ معرض وجود میں آئے اور معرض عمل میں آ جائے، قلب انسانی بھی زندہ ہے، صدر انسانی بھی زندہ ہے، آہستہ آہستہ انسان کمالات کی طرف گامزن بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ کوشش کریں کہ فؤاد انسانی کو آلودہ نہ ہونے دیں۔ اب انشاءاللہ چونکہ بات زیادہ لمبی یہاں پہ نہیں کرنی ہے، اب تقاضا تو یہ تھا کہ ہر ایک کے اسباب کو پھر ذکر کرتے کہ کن اسباب کے سائے میں قلب انسانی مثبت راستے پہ چلتا ہے، اور کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے اپنے مرکز سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہر ایک کے الگ الگ موانع ہیں، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ ایسے اسباب ہیں جن کے سائے میں یہ آگے حرکت کرتے ہیں۔ خوب، اگر فؤاد ڈیمیج ہو جائے، خوب ڈیمیج ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس راستے پہ چل کر اس کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ نہیں چلتا، غلط راستے پہ چلتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہی فؤاد آگ بن جاتا ہے، یہی فؤاد جہنم بن جاتا ہے، یہی فؤاد نار بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا کام کیا تھا؟ حرارت پیدا کرنا۔ اگر مثبت حرارت پیدا کرے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ وجود بہشتی بن جاتا ہے، اور اگر غلط حرارت کو استعمال کیا تو یہی فؤاد کیا بن جاتا ہے؟ جہنم۔ خوب، اسی لیے آپ جا کر دیکھیں، جہنم 2 طرح سے، ایک جہنم انسان کے جسم کے لیے ہے، اور ایک جہنم انسان کی روح کے لیے۔ روح کی جہنم کیا ہے؟ کہا روح کی جہنم یہی فؤاد ہے، جب غلط راستے پہ چلتا ہے روح انسانی خود جہنم بن جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کی ایک تعبیر، فَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ خود ایندھن بن گئے ہیں جہنم کی۔ آپ نے دیکھا نا، آگ جب جلتی کس سے جلتی ہے؟ لکڑی سے، کوئلے سے۔ وہ کوئلہ کیا ہے؟ کوئلے کے لیے آگ نہیں، یہ خود آگ بن جاتا ہے۔ خود تھوڑی سی آگ لگائیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ خود ہی آگ بن جاتی ہے۔ اب یہ جب خود آگ بنتا ہے تو اب اس کا اثر بھی کیا ہوتا ہے؟ خود ہی جل رہا ہوتا ہے۔ فؤاد جب خود نار بنتا ہے، خود جہنم بنتا ہے، تو پھر اندر سے جلتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ جو شعلہ بھر ہوتی ہے، کہاں پہ؟ التی تطلع علی الافئدہ، یہ کہاں سے سرچشمہ لیتی ہے؟ یہ فؤاد سے، یعنی فؤاد سے طلوع کرتی ہے، فؤاد سے نکلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے فؤاد خود چشمہ ہے، آگ ہے، خود منبع آگ ہے۔ یہ کیسے بنا؟ کہ جس کا کام تھا حرارت کے سائے میں اپنے آپ کو بہشتی بنانا، اس نے بہشت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کا راستہ اپنایا، تو اب کیا ہوگی؟ کہ یہ آگ ہے جو اس کے اندر سے نکل رہی۔ بس یہ وہ جہنم ہے جو اپنی ذات کے اندر لے کر انسان عالم محشر میں جا پہنچتا ہے۔ لہذا توجہ رہے کہ فؤاد اگر سیدھے راستے پہ چلے گا تو بہشتی وجود میں تبدیل ہوگا، اور اگر غلط راستے پہ چلے گا یہی فؤاد جہنم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو عرض کیا تھا کہ انسان ہمیشہ سیرورت کے راستے میں ہے۔ سیرورت کا معنی کیا کیا تھا؟ تبدیل ہونا، شدن،
یہی گندم کا دانہ کیا تھا؟ ایک گندم کا دانہ ہے، یہ حرکت سیرورت انجام دے رہا ہے، کیا؟ مختلف شکلیں بدل رہا ہے، کومپل یہی بن رہا ہے، پودا یہی بن رہا ہے، خوشہ یہی بن رہا ہے، اور خوشے کے اندر دانے اسی میں بڑھ رہے ہیں، اسی میں وجود میں آ رہے ہیں۔ یہی بیج ہے جو کیا بنتا ہے؟ درخت، یہی بیج ہے جو بنتا ہے پھول، یہی بیج ہے جو بنتا ہے پھل، یہی پھل ہے جو میٹھا بن جاتا ہے، اور میٹھا بننے کے بعد انسان کی غذا بن جاتا ہے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا دانہ بیج کا، یہ کیا ہے؟ سیرورت کے عالم میں ہے، یہ ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ خوب من جملہ انسان بھی کیا ہے؟ مسافر ہے سیرورت کا۔ خوب ہم لمحہ با لمحہ، قدم با قدم کیا کر رہے ہیں؟ تبدیل ہو رہے ہیں۔ کس میں؟ نور میں یا نار میں، بہشت میں یا جہنم میں۔ بس یہ افعدہ اگر جس کے اندر حرارت تھی، اس حرارت کے سائے میں احساسات کو زندہ کر کے ہمیں مشکلات دین کو حل کرنا تھا اور مشکلات انسانی معاشرے کو دور کرنا تھا، اور اگر ہم بجھ گئے تو یہ ظاہری طور پہ بجھے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہے؟ یہ گرمی جل رہی ہے اور اپنا راستہ اپنا رہی ہے، شدن کی دنیا میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن کس میں تبدیل ہو رہی ہے؟ یہ جہنم میں تبدیل ہو رہی ہے۔ جب مکمل جہنم بن جائے گا، خداوند عالم کہتا ہے کہ جیسے یہ آخرت میں آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ کہ یہی روح کے اندر سے نار ہے، روح کے اندر ہی حرارت ہے، روح کے اندر ہی آگ ہے کہ کیا ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، طلوع کرتی ہے، نکلتی ہے۔ منبع کیا ہے؟ یہی افئدہ، یہی فؤاد ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں قرآن کی ایک تعبیر، ظاہراً سورہ وارقہ نساء آیت نمبر 56، دو جہنم انسان کے لیے، ایک وہ جہنم جو جسم انسانی کے لیے ہے، اور ایک وہ جہنم جو روح انسانی کے لیے۔ جو جسم انسانی کے لیے، اس کے لیے کیا کہا خدا نے؟ ان الذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یہی ختم اللہ علی قلوبہم، کیا کیا؟ وہ لوگ جو کافر ہیں اور ہماری تمام آیات کا انہوں نے انکار کیا، جو بھی معجزات ہم نے دیے، جو دین کے ہدایت کے پیغامات ان تک پہنچائے ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے، انہوں نے کیا کیا؟ کفروا، سب آیات کا انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ سوف نصلیہم نارا، ان قریب۔ سوفا کیا ہوتا ہے؟ سین اور صوفہ میں فرق ہے نا بیٹا؟ سین کس کے لیے؟ قریب کے لیے، صوفہ مستقبل بعید کے لیے۔ کا صوفہ کا کیوں استعمال کیا؟ کہ جس جہنم کو تم دور دیکھ رہے ہو، تعبیر تمہاری خاطر ہے۔ سوف نصلیہم، ان قریب، ان قریب سے مراد یہ جس کو تم بعید سمجھتے ہو، وہ بعید نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ، کیا نراہ قریبا، یعنی یہی جہنم تمہارے ساتھ ہے لیکن تمہیں احساس نہیں ہے۔ سوف، ان قریب واضح ہو جائے گا تمہارے لیے۔ سوف نصلیہم نارا، ان قریب جہنم میں ہمیں دھونس دیں گے ان کو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم، جب بھی جلود، جلد، چمڑا، نضجت پک جائے گا، جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ نضجت جلودہم، جب بھی ان کی جلد آگ کے سائے میں سرخ ہو جائے گی، بھن جائے گی، جل جائے گی، کوئلہ ہو جائے گی، تو کیا کریں گے؟ بدلناہم جلودا غیرہا، نئی جلد دے دیں گے۔ خود جب نئی جلد دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب پھر اس کے سائے میں جلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ حکم کس کا ہے؟ انسان کے جسم کا۔ بس ایک عذاب ہے انسانی جسم کا کہ جب جہنم میں جائے گا تو جہنم کی آگ میں جسم جلے گا، اور ظاہر سی بات ہے آگ جب اس کو جلا دے گی تو یہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ دے دیا جائے گا۔ جب دوبارہ دیں گے پھر کیا ہوگا؟ وہی جلنے کا عمل تکرار ہوتا رہے گا۔ نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو یہ چکھتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ جو بدماشی کر رہے تھے وہ بدماشی موقت نہیں تھی، دائمی تھی، وہ عذاب بھی دائمی۔ یہ ایک عذاب ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ بدن انسانی سے، جسم انسانی سے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے بیٹا کہ جو جسم ہے وہ فوراً سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جسم، اس سے ہم نے گناہ کیے، درست ہے، اس کا جلنا کیا ہے؟ عین تعقل ہے، عین عدالت ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب دوسرا جسم دیا جائے گا تو اس نے کون سا گناہ کیا ہے بھائی؟ اس جسم میں تو ہم نے گناہ نہیں کیا، پھر کیوں وہ جسم دیا جائے گا، بے گناہ جسم کو جلایا جائے گا؟ کیوں؟ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو عقائد کی دنیا میں حل ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اصل بدن اور جسم، اس کی کوئی اپنی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، یعنی بدن کے اندر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ مثلا ایک نمونہ اس کا،
آپ جن کے اعضاء کٹ جاتے ہیں، مثلا ہاتھ کٹ گیا، ٹانگ کٹ گئی، اور ہیں ابھی آپ کے یہ ظاہری نمونے آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ایک انسان کا ہاتھ کٹ جائے اور ہاتھ اس سے بدن سے جدا ہو جائے اور یہ زندہ رہتا ہے، درست ہے، اب اس کا جو جسم جدا ہوا ہے بصورت ہاتھ یا بصورت ٹانگ، اگر وہ پڑا ہو، آپ اس کو جلاتے رہیں، آپ اس کا قیمہ کر دیں، آپ کو کوئی احساس ہوتا ہے؟ بس اس سے مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ بدن کوئی موضوعیت نہیں رکھتا ہے اور بدن کے اندر کوئی اثر بھی نمایاں نہیں ہوتا ہے۔ بدن کب انسان کے لیے مدخلیت رکھتا ہے؟ جب تک بدن کا ارتباط روح سے ہوتا ہے، تب بدن کے اندر کوئی چیز آپ تبدیلی رونما کریں، اس تبدیلی کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ روح پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بیٹا جب آپ ابھی اسی وقت، چونکہ بدن مرتبط ہے آپ کی روح سے، جب کھانا کھاتے ہیں، کھانا آپ زبان پہ رکھتے ہیں، لذت کون اٹھاتا ہے؟ روح اٹھاتی ہے۔ بس اس کا مطلب ہے بدن کیا ہے؟ بدن کچھ بھی نہیں ہے، وہی کھانا آپ زبان پہ رکھتے ہیں، روح لذت اٹھاتا ہے، لیکن وہی کھانا اٹھا کے آپ ہاتھ پہ رکھ لیں، احساس لذت کرتے ہیں؟ بس نہیں ہے۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ لذت جو اٹھاتی ہے وہ روح انسانی ہے، وہ نفس انسانی ہے۔ جسم کیا ہے؟ کا یہ وسیلہ ہے، اور وسیلہ بھی کب تک ہے؟ جب تک بدن کا ارتباط روح سے ہے، بدن کے اندر تبدیلی روح کے اندر مؤثر ہوتی ہے، اور جب تک بدن کے ساتھ اس کا رابطہ منقطع کر دیں، بدن کے اندر جو بھی آپ آثار نمایاں کرنا شروع کر دیں، جو بھی اعمال اس کے اندر آپ تبدیل کرنا شروع کر دیں، روح کو کوئی پتہ ہی۔ اسی لیے آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، آپ کو وہ انجیکشن لگاتا ہے دانت کے اندر، اور اس کے بعد پورا دانت نکال لیتا ہے، پتہ چلتا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں چلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ٹیمپریری طور پر اس دانت کے رابطے کو منقطع کر دیا ہے۔ جب منقطع کیا تو اب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اب دانت نکالیں، دانت نکالنے کے بعد اس کو پیس دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اب اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ خداوند عالم جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم بدلناہم جلودہم یا جلودہم، کہ ان کے جلد کو تبدیل کرتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ یعنی ایسا جسم دیں گے جس کا رابطہ آپ کی روح سے ہوگا، چونکہ جلد کا رابطہ جب تک روح کے ساتھ منسلک نہیں ہوگا تو بدن میں عذاب کبھی بھی روح کے لیے عذاب کا سبب نہیں بنے گا۔ پس یہاں پہ جب خداوند عالم فرماتا ہے کہ بدلناہم جلودن، کہ ان کے جسم کو یا جلد کو تبدیل کرتے رہیں گے، بار بار دیتے رہیں گے، یعنی ایک جسم ختم ہوگا، دوسرا جب جسم دیں گے تو اس جسم کا رابطہ روح سے برقرار ہوگا۔ جب روح سے برقرار ہوگا، جو روح بدن کے اندر جو تبدیلی آئے گی، اب اس تبدیلی کے سائے میں اذیت کس کو ہوگی؟ روح کو۔ پس روح کو اذیت کرنا ہے، نہ کہ جسم کو۔ جسم کیا ہے؟ وسیلہ ہے لذت پہنچانے کا روح کے لیے، کمائی کے یہی وسیلہ ہے عذاب پہنچانے کا روح کے لیے۔ یا بعض اور بھی مثالیں ہیں، مثلا آپ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، انسان ایک گناہ کرتا ہے۔ گناہ کیسا؟ مثلا فرض کیا کہ زنا کیا اس نے، زنا کرنے میں آیا پوری باڈی اس کی دخیل ہوتی ہے یا خاص عضو ہوتا ہے؟ ایک خاص عضو ہے جس سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں جب شریعت کہتی ہے کہ اس کو کوڑے مارو، تو کوڑے مارتے کس میں ہیں؟ پیٹھ پہ۔ وہ پیٹھ نے تو گناہ نہیں کیا ہے، وہ کیوں اس پہ مارتے ہیں؟ وہ فوراً عقل مند کہتا ہے کہ آغا نہ پیٹھ میں یار ہے، نہ وہ اس میں یار ہے، چونکہ اس کا رابطہ روح سے ہے۔ روح نے ہر عضو کو استعمال کیا ہے، تو جس کو بھی آپ کریں گے اس سے اذیت کس کو ہوگی؟ روح کو ہوگی۔ بس یہ جو دوسرے جسم دیے جائیں گے، ان کا رابطہ روح سے برقرار ہوگا، اور جو بھی بدن کے اندر تبدیلی ہوگی، اس تبدیلی کے سائے میں روح یا لذت میں ہوتی ہے یا روح عذاب میں ہوتی ہے۔ پس در حقیقت روح کو عذاب ہے، اور عذاب کا تعلق ہی روح سے ہے۔ پس ایک عذاب وہ ہے جو بدن کے ذریعے روح تک پہنچایا جائے گا، اور ایک وہ عذاب ہے جو مستقیماً روح کو پہنچایا جائے گا، جس میں جسم واسطہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ کہ وہ یہ فؤاد کے سائے میں انسان جب اس کو جہنم میں تبدیل کر دیتا ہے، سیرورت جہنمی ہو جاتی ہے، اب اس سے ایسا ایسا اس سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور بدترین عذاب وہ ہے کہ جو بغیر واسطہ کے ہو۔ جسم کے ذریعے جو اذیت ہوتی ہے روح کو، وہ کمتر ہے، لیکن وہ اذیت جو جسم کے ذریعے نہیں ہوتی۔ ابھی ایک نمونہ اس کا عرض کروں، دیکھیں آپ، کبھی کبھی انسان کسی کو ایک تھپڑ مارتا ہے، تھپڑ جسم پہ لگتا ہے، اور جسم کے بعد انسان کو اذیت ہوتی ہے، ایک یہ ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ موقت۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا،
تھوڑے سے عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ درد ٹھہر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک عذاب یہ ہے کہ آتے ہیں زخم زبان لگاتے ہیں۔ اب زخم زبان کا عذاب کیسا ہے؟ یہ ڈائریکٹ روپ ہے، اس میں جسم کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ خوب آپ کا سکون کب تک کے لیے تباہ ہوتا ہے؟ نیند نہیں آتی آپ کو، جبکہ جسم آپ کا سالم ہوتا ہے۔ کیوں کرب میں مبتلا ہیں؟ کہا یہ عذاب جو روح کے لیے اس نے مجھے تباہ کر دیا، اب وہ مجھ سے سکون اس نے چھین لیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ عالم دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ عذاب جو بدن کے ذریعے ہو وہ کم ترین اذیت کا باعث بنتا ہے، اور وہ جو روح کو مستقیماً عذاب پہنچتا ہے اس عذاب کے سائے میں انسان کی نیند ختم ہو جاتی۔ اسی لیے جملہ ہے، ضرب المثل ہے عربی کے اندر کہ جراحات السنان لہتیام، نیزے کا زخم بھر جاتا ہے۔ جراحات السنان، سنان کہتے ہیں نیزے کو، نیزے کا زخم لہا ان کے لیے کیا ہے؟ تیام، بھر جانا ہے۔ خوب آپ زخم لگائیں نیزے کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، وہ کیا ہوگا؟ ایک دن زخم بھر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ ولا یلطام ما جرح اللسان، زخم زبان کبھی بھی بھرتا نہیں ہے، وہ انسان کی عذاب میں اسی طرح سے ہوتا ہے جس دن پہلے اس نے زخم زبان سنا ہوتا ہے۔ بھلے بھلے لسان کے لیے کہا جائے تھے، احسنتم، لسان جرم ہو صغیر، اب جسم دیکھیں کتنا سا ہے، چھوٹا سا ہے، وہ جرم ہو کبیر، جب یہ حرکت میں آتی ہے تو نسلوں میں آگ لگا دیتی ہے، 100 سال تک جاری رہتی ہے، بس اوقات 300 سال تک اس کا جرم اثر دکھاتا ہے۔ بس پتہ چلتا ہے کہ آغا جو بدن کے ذریعے عذاب ہوتا ہے وہ کمتر ہے، اور جو زبان کے ذریعے ہوتا ہے اولاً مستقیم ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہوتا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ عذاب ایسا دائمی ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کو نابود کر دیتا ہے۔ بس عذاب بھی اسی خوب 3 تعبیریں ہوئیں، صدر، قلب، فؤاد۔ چوتھی عرض کر دوں کہ اسی فؤاد کا ہی ایک شعبہ ہے جسے کہتے ہیں لب، اور یہ قرآن میں جہاں پہ بھی کلمہ استعمال ہوا ہے اولو الالباب کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اولو الالباب کس کو کہتے ہیں؟ لب۔ لب کس کو کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لبیب، البتہ تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ لب کہتے ہیں مغز کو، لب مغز۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر لب نہیں ہوتا، مغز نہیں ہوتا۔ مثلا آپ اخروٹ ہیں، اخروٹ کو کبھی کیا کریں؟ توڑیں، تو کبھی بھی اس کے اندر مغز ہوتا ہے اور کبھی اندر نہیں ہوتا۔ جب توڑیں اور اندر کچھ بھی نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ کیا کہ اس کے اندر لب نہیں ہے، اور جب توڑیں اور اس کے اندر سے مغز نکلے اور مغز ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ صاحب لب ہے۔ خوب، اب اسی لیے ہوتا ہے آغاز بہت ہدایت کے نمونے بہت زیادہ ہیں انسان کی زندگی میں۔ 2 بچے ایک ہی اخروٹ پہ لڑ رہے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، اس کی آنکھ پھوڑ دی، اور دوسرے نے اسی ایک اخروٹ کے نتیجے میں اس پہ حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ ایک حکیم ساتھ سے گزرا، اس نے اخروٹ توڑا، اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ کہ ایک ایسی چیز پہ لڑ رہے تھے کہ جس کے اندر کچھ بھی، کا دنیا ایسے ہی عزیز من، جس دنیا پہ قتل و غارت کرتے ہو یا جس دنیا کے نتیجے میں ایک دوسرے کو گالیاں دے کر قطع تعلقات کرتے ہو، یہ اس خالی اخروٹ کی طرح ہیں۔ وہ قیامت کے جب اخروٹ کو کھولے گا خدا، پتہ چلے گا اندر کچھ بھی نہیں۔ کس پہ لڑ رہے تھے؟ کہ مؤسسے پہ لڑ رہے تھے، مدرسے پہ لڑ رہے تھے، کتاب پہ لڑ رہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا تیرا سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا، اندر کچھ بھی نہیں ہے، لب نہیں اس کے اندر۔ وہ لب کس کے اندر ہے؟ کہ وہ جو مغزدار ہے، بھرا ہوا ہے اندر سے، وہ جو اندر سے بھرا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے لبیب۔ بس لب کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی چیز جو اندر سے بھری۔ اب کہتے ہیں یہ عموماً جملہ، اس کا لب لباب بتاؤ بھائی، کون سا ایسا مطلب ہے جس کو ہم ذہن میں ڈال کے اپنے ذہن کو بھر لیں؟ اور آپ یہ عموماً یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں، فلاں شخص بڑا بھرا ہوا ہے۔ کیا مطلب بڑا بھرا ہوا ہے؟ یعنی فہمیدہ انسان ہے۔ فہمیدہ انسان کہتے ہیں اندر سے بھرا ہوا ہے، اور بعض ہوتے ہیں جذباتی، وہ کہتے ہیں کھوکھلا ہے اندر سے۔ کس کا مطلب یہ؟ اس کے اندر لب، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ اسی لیے عقل کو جو لب کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب عقل آ جاتی انسان کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے اندر سے۔ جب بھرتا ہے اعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر سے بھرا ہوا ہے یا خالی ہے۔
خواجہ نصیر الدین طوسی کو کسی نے خط لکھا اور خط لکھنے میں کہا کہ آپ معاذ اللہ کتے کی طرح ہو، گالیاں دیتے تھے بہت زیادہ۔ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد جواب دیا کہ عزیز من، مجھے لگتا ہے آپ کو اشتباہ ہوا ہے کہ اولاً کتے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، میری 4 نہیں ہیں، 2 ہیں۔ دوماً کتے کی دم ہوتی ہے، میری دم نہیں ہے۔ تیسرا، کتا بول نہیں سکتا ہے، میں بولتا ہوں۔ چوتھی بات، کتا نہیں سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان اشتباہات کا آپ شکار ہوئے اور آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لبیب انسان، بھرا ہوا انسان ہے۔ خوب، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اب یہیں سے دیکھیں ہم صاحب لبیب ہیں یا نہیں۔ اور لطیفہ بھی ہے۔ خوب، گدھا کھڑا ہوا تھا تو ساتھ سے ایک آدمی گزرا تو گدھے نے ٹانگ ماری اس کو، تو اس نے 2 ماری، کہتے میں تم سے کم ہوں۔ یہ کون ہے؟ اندر سے خالی۔ لبیب وہ ہوتا ہے جو اندر سے بھرا ہوتا ہے، اور جب اندر سے بھرا ہوتا ہے وہ واقعاً عقل کے سائے میں جواب دیتا ہے۔ اسی لیے جناب سلمان فارسی سے کہا کہ تمہاری داڑھی لمبی ہے، کتے کی دم۔ عزیز من، لمبا معیار نہیں کہ جو بھی پولیس سلاح سے گزر جائے وہی بازش ہے۔ یہ لبیب انسان ہے، بھرا ہوا۔ اب آئیں اپنی زندگیوں میں ان صفات کو پیدا کریں۔ جب سامنے والا آ کر کوئی بات کرتا ہے تو لب کا مظاہرہ کریں، لبیب بننے کی کوشش کریں، مغزدار بنیں، بھاری پن ظاہر کریں، کہ بڑا پن ظاہر کریں۔ اب ہمیں کوئی ایک گالی دیتا ہے، پلٹ کر ہم 10 گالیاں دیتے ہیں، تب کہتے ہیں جی ہم تو جیت گئے جی۔ اس کو یہ کیا ہے آقا؟ دین کیا ہے اور ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ خیر دور نہ جائیں۔ یہ لب کیا ہے؟ کا لب فؤاد کا ایک شعبہ ہے۔ کس سے بھرنا ہے؟ کا عقل سے بھرنا ہے۔ کس سے بھرنا ہے؟ بصیرت سے بھرنا ہے۔ کس سے بھرنا ہے؟ شعور سے بھرنا ہے۔ کس سے بھرنا ہے؟ معرفت سے بھرنا ہے۔ معرفت عقل کے بغیر آتی ہی نہیں ہے۔ بس فؤاد کب فؤاد بنے گا؟ جب لب کے سائے میں آ کر اپنے آپ کو بھرے گا، اور بھرنے کے نتیجے میں ایسا ایسا پھر دین کے اندر پھر وہی لبیب پنا اس کا ظاہر ہوگا، مغزدار ہوگا، بھرا ہوا ہوگا اندر سے۔ پتہ چل جائے گا اعمال کے سائے میں کہ یہ لبیب ہے یا نہیں ہے۔ خوب، آخری بات، اب یہ جو صدر ہے یا قلب ہے یا فؤاد ہے یا لب کہیں جو بھی ہوں، ان کا تعلق روح انسانی کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ رابطہ، اور انتہائی اہم ترین بات یہ ہے۔ میں ابھی علی الاختصار اس کو عرض کر دوں، نہیں معلوم ابھی گنجائش ہے یا نہیں، اذان کے قریب ہیں میرے خیال میں 5-7 منٹ ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ اسی میں پورا ہو جائے۔ دیکھیں آقا، صدر ہو یا قلب ہو یا فؤاد ہو، ان کا روح انسانی سے کیسا رابطہ ہے؟ یہاں سے پہلے پتہ چلے کہ رابطے ہوتے کتنی طرح کے ہیں۔ رابطے کلن ذات کے ساتھ، جو صفات کے ہوتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا ذات بن کر ایک ذات کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ذات کا حصہ ہیں، اگر ان کو ذات سے نکال لیا جائے ذات ختم ہو جاتی۔ بعض صفات کے طور پہ ہوتے ہیں صفات خارجہ ذات ہیں لیکن ذات کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، لازمہ ذات بن جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے رابطہ صفاتی۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ رابطہ فعلی ہوتا ہے، یعنی ایک فعل کے طور پہ ذات سے جڑا ہوا ہے، کبھی ہے کبھی۔ مثال آپ کہتے ہیں زید ناطق، ایک جملہ ہے، زید عالم دوسرا جملہ ہے، زید قائم تیسرا جملہ ہے۔ تینوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک ایک کر کے دیکھیں فرق ہے۔ جب آپ کہتے ہیں زید ناطق، تو ناطق کیا ہے؟ ذات زید کو تشکیل دیتی ہے، ناطقیت ذات کا حصہ ہے، یعنی ناطقیت کو زید سے نکال دو زید ختم۔ بس یہ کیا ہے؟ ایک رابطہ ہے کہ ناطقیت ذات کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ 2، جب آپ کہتے ہیں زید عالم، عالم صفت ہے، عالمیت اگر اس سے نہ ہو تو ذات باقی رہتی ہے، لیکن یہ زائل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کا زائل نہیں ہوتی، کیوں؟ چونکہ اس نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس نے اپنی ذات کا حصہ بنا لیا ہے، اور جب ذات کا حصہ بن گیا تو دائماً ذات کے ساتھ یہ صفت رہتی ہے۔ مثلا جب آپ نے جتنا علم حاصل کیا ہے نکل جاتا ہے یا ہے باقی ہے؟ خب پس یہ باقی ہے یعنی دائمی ہے۔ پس یہ رابطہ کس کا ہے؟ رابطہ صفاتی، یعنی خارجہ ذات ہے لیکن لازمہ ذات بنا ہوا ہے، ذات کے ساتھ ملا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، ہمراہ ہے ذات کے، ذات سے الگ نہیں ہوتا۔ زید قائم، قائم کیا ہے؟ فعل، اور فعل کیا ہے؟ کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ قائم بھی، اسی لیے قائم کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفت فعلی، کبھی ہے کبھی نہیں۔
عالم کیا ہے؟ صفت ہے ذاتی جو ذات کے ہمراہ ہے. اور بعض کیا ہے؟ کا زید ناطقن کیا ہے؟ کہ اصل وہ ذات کا حصہ ہے، اصل ذات ہی وہی ہے، ذات سے ہٹ کر کچھ بھی. عزیزان من، جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کہتے ہیں اللہ عالم اللہ حی، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ زید ناطقن کی طرح ہے کہ ذات کا حصہ ہے. یعنی اگر یہ ذات نہ ہو تو خدا ہی، رحمت خدا کی ذات کا حصہ ہے، رحمت نہ ہو خدا ہی نہیں ہے. حیات ذات کا حصہ ہے، یعنی یہ نہ ہو تو خدا ہی. اسی لیے کہا جاتا ہے صفات ذاتیہ کو پہچانیں کہ جو ذات کا حصہ ہیں، یعنی ذات کو تشکیل دیتی ہیں. اور بعض کیا ہے؟ صفات جیسے کہتے ہیں رازقیت، ممیت، محیی، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ذاتی ہے خدا کے لیے، یعنی ذات کے ساتھ ہے، خود جب تک ذات ہے یہ حصہ بھی ہے. اور بعض ہیں افعال، اس لیے کہتے ہیں صفات فعلی. صفات فعلی کیا ہوتی ہیں؟ جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں. کیسے؟ مثلا اگر خدا نے اگر کسی کو رزق دیا تو خدا کو کیا کہو گے؟ رازق. اگر نہیں دیا تو کیا ہے؟ اب رازق نہیں ہے، چونکہ رازق فعل ہے. جب تک فعل ہوگا وہ صفت ہوگی، جب فعل نہیں ہوگا تو صفت نہیں ہوگی. اب یہ توحید کا دائرہ تھا، اب آئے اس کے اندر. یہ صدر و قلب و فؤاد یہ انسان کے ساتھ وابستہ ہیں. کس طرح سے آئے؟ یہ ذات کا حصہ ہیں، یا صفات روح ہیں، یا فعل روح ہیں، تینوں ہو سکتے ہیں. یہ انسان کی اپنی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تم چاہو تو صدر و قلب و فؤاد کو ذات کا حصہ بنا لو مثبت صورت میں، تو کیا ہوگا؟ یہی صدر، یہی قلب، یہی فؤاد آپ کی ذات اور آپ کی روح ہے. یعنی اگر ان کو ہٹا لو آپ کی روح ختم ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ نہ، ان کو اپنی ذات کے اندر صفت کے طور پہ اپنا لو تو کیا ہوگا؟ صفت رہے گی. جب تک ذات ہے صفت رہے گی. اور چاہو تو اس کو فعل بنا لو. فعل کا مطلب کیا ہے؟ بعض وقت ہو اور بعض وقت نہ ہو. یہ کیسے ہیں کا یہ انسانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو انسان آتے ہیں میدان عمل میں، جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، یہ کیا ہے؟ یہ نماز اس کے لیے کیا ہے؟ فعل، صفت نہیں ہے. اور اگر یہ دائماً پڑھتا ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ صفت رہے گی. اور اگر آپ کا وجود ایسا بن جائے کہ نماز اور آپ کی ذات کیا ہو؟ شیء ہے واحد، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ذات کا حصہ ہے. اب آئیں معصومین کے لیے کیا تھا؟ انتم الصراط الاقوم، تم ہی راستہ ہو، تم ہی صراط ہو. یعنی صراط اور تمہاری ذات کیا ہے؟ ایک ہی ہے، صفت کے طور پہ نہیں. لہٰذا امیر المومنین جب نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز فعل نہیں ہے اولاً، یہ نماز صفت نہیں ہے ثانیاً. نماز کیا ہے؟ یہ امیر المومنین کی ذات کا حصہ ہے. بھلے اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ معصوم عمود دین ہے، معصوم صراط ہے، معصوم دین ہے، معصوم ہی بہشت ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے جب فرمایا کہ انا دار الحکمہ، میں دار الحکمت ہوں، اور یہ ہے کہ وہی الجنہ، میں ہی بہشت ہوں، وعلی بابھا. بس پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں روح انسانی کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں. بعضوں کے لیے فعل ہیں، بعضوں کے لیے صفات ہیں، اور بعضوں کے لیے. اب آئیں دو گروہ. ختم اللہ علی قلوبہم. متقین کون تھے؟ کہ جنہوں نے انہی اسباب کو، انہی ابزار کو، صدر و قلب و روح کو، قلب و فؤاد کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا. لہذا خدا نے کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ خود ہی ہدایت ہیں. اور ادھر سے کفار نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اس چیز کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا، لیکن کس صورت میں؟ مذموم صورت میں، باطل صورت میں. جب ان کا حصہ بنا تو کیا بن گیا؟ کہا یہ پورے ہی جہنم ہے، یہ خود ہی جہنم ہے. جہنم ان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ خود ہی جہنم ہے. فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. بس آج اس دنیا میں رہ کر ہمارے لیے تینوں راستے ہیں. چاہو تو ان کو بصورت فعل اپنا لو، چاہو تو بصورت صفت اپنا لو، چاہو تو بصورت ذات اپنا لو. لیکن جب بصورت ذات اپناؤ گے یہ راستہ جاری و ساری ہے، کھلا ہے پوری بشریت کے سامنے. آج بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ ایک صفت کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں. جب بھی آپ کی ذات ہے وہ صفت آپ کے ہمراہ رہے گی. اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ نیند کے عالم میں ہو تب بھی باقی ہے، آپ سے عقل چھین لی جائے تب بھی باقی ہے، آپ کو موت آ جائے تب بھی، چونکہ ذات کا حصہ بنا ہوا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ بعض ایسے ہیں جو خود ہی نماز ہیں، اور بعض ہیں جو نماز کو صفت کے طور پہ اپناتے ہیں. بعضوں کے لیے نماز فعل ہے، کبھی نہیں ہے. نیند غالب آ گئی، جاتی رہے نماز.
اور تھوڑا سا بیدار ہو گئے تو چلو اس کو بھی اٹھک بیٹھک کر ہی لو. لیکن بعضوں کے لیے کہا کہ نماز صفت ہے، اور وہ نماز اس کو سونے نہیں دیتی ہے، بلکہ فرشتے اس کے خادم بن جاتے ہیں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے فرشتے آ کے جگاتے ہیں، اٹھو اپنی صفت کو دوبارہ سے احیا کرو، زندہ کرو اور آؤ. اسی لیے امیر المومنین نے کیا کہا؟ انا صلاۃ المؤمن، مومن کی نماز کیا ہے؟ میں ہوں. یعنی جو میری ولایت میں آ جائے اور میری ولایت کے سائے میں جب نماز کو پڑھے گا، یہ نماز امیر المومنین کی صورت ہے جو مومن کو میسر آئے گی. اور اس کی لذت کیا ہے کہ وہ آپ اور میں درک نہیں کر سکتے ہیں. جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ کیسے امیر المومنین خوبصورت شکل میں آ کر مومن سے ملتے ہیں. اسی لیے امام نے کیا فرمایا؟ یا حارث منادہ ترخیم، یا ہار من یمت یارنی، یا حارث نام ہے، حارث ہمدانی، ہمدان کا رہنے والا تھا، امیر المومنین کا ساتھ. یا اے ہار من یمت، قضیہ مجبہ کلیہ، من یمت یارنی، جو مجھے دیکھے، جو بھی مرے گا کون کا فرق کرتا ہے کہ جب مومن دیکھے گا اس کی لذت میں اضافہ ہوگا، وہ اپنی حقیقی صورت کو دیکھے گا امیر المومنین کی شکل میں. اور کافر بھی دیکھے گا لیکن اس میں حسرت کا اضافہ ہوگا، کاش اپنی دنیا میں اس کو اپنا امام اپنایا ہوتا. خوب سلسلہ کلام جاری ہے انشاءاللہ. بعض مطالبہ بھی ہے کہ ان کا انشاءاللہ اس کی تو اشارہ کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.